میری شادی کو بھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جسے ابھی کھل کر میں اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کر دیا کہ میری بیوی بڑی جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر میں اس کا جنازہ ہی نکلے گا، پر تو نے سچ میں اس کا جنازہ نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہوں گے۔ اب میں نے کیا سمجھا تھا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم نہیں کر سکا تھا، تو میں اس پر کیا ظلم کرتا؟ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بہت زیادہ تکلف والا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اس قدر شرماتی کہ میں اس سے بات کرتا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ اصل آفت تو اب میرے سر پر پڑی تھی۔ میری ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ میت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ چونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی اس لیے اسے دفنایا بھی یہیں پر جائے گا۔ لیکن بیوی کے میکے میں ایک آدمی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے یہ لوگ میت کو اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا۔ میں نے جب اسے قبر میں اتارا تو میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ ضد کی تھی۔ کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر سلیں ڈال دی گئیں اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ تبھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل ہی جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، سوچا کہ شاید موبائل کہیں رستے میں پھینک آیا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ میں اپنا موبائل قبرستان ہی کہیں بھول آیا تھا۔ میں گھر سے نکلا تو فوراً اس قبرستان میں پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میری نظر پورے قبرستان پر پڑی تو کہیں اپنا فون نظر نہیں آیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بوڑھا آدمی میری طرف آیا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹے؟ وہ شاید اس قبرستان کا گورکن تھا۔ بس چچا، شاید یہاں اپنا موبائل بھول گیا ہوں، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرا کر آ گئے؟ چچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیض سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں لرز کے رہ گیا۔ تو کیا میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے؟ لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ گورکن اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے، خبردار۔ اگر تم نے قبر کھودنے کی کوشش کی، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے اٹھ کر آ جائیں گے۔ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یہی سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھر کے مسئلوں کے بارے میں کیسے پتا تھا۔ یہ ایک گورکن تھا، پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اس وقت غم میں اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگی، ارے بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو، میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں۔ تم جا کر اپنے لیے نیا فون خرید لو۔ آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے بعد لوٹا دوں گا۔ ماں نے مجھے پیسے دے دیے۔ میں جا کر اپنا نیا فون خرید لایا۔ میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی تھی، لیکن پھر ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے مجھے مزید بے چینی میں ڈال دیا۔ رات کے 12 بجے تھے، میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ اپنا پرانا نمبر تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ میرے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے تو اب وہ بند ہو گیا ہوگا۔
کیونکہ فون میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا اس پر بیل بجنے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا کہ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بیل جا رہی ہے، لیکن اگلے لمحے جو ہوا اس نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا میں اس قدر حیران پریشان تھا، میں اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں بھی پریشان تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اماں میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو۔ اماں مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میری اماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا اور وہ تھا میری بیوی کا، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی تحقیق کروں، اس لیے میں قبرستان پہنچ گیا۔ مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہی گورکن مجھے ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آتے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ گورکن میاں، آپ کا کام کیا ہے؟ قبریں کھودنا؟ آپ مجھ سے بابا سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں یہاں کا گورکن ہوں تو میں ہی ذمہ داری اٹھاؤں گا نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں حل کر دیتا ہوں۔ میں نے گورکن کو بھی ساری بات بتا دی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ اچھا، میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بیٹا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں، اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو۔ تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود جا کر معلوم کرو۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے میری بیوی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے تھے۔ تبھی میرا ہاتھ ایک پیالے پر لگا، وہ پیالی گل کر ٹوٹ پڑی تو سب لوگوں کی توجہ میرے اوپر ہو گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو۔ بیٹا، تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی، میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا، ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا، حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آیا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ اپنے دماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا۔ اچھا ماں جی، میں آپ کا کام کروا دوں گا، لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے، مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری ساس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن تم میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھودنا چاہتا تھا کہ میں اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھودوں، قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی مجھے اپنی بیوی کی قبر کھودنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھودنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسے لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو۔ میں نے جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کی سیلوں کو ہٹانے میں مجھے 5 سے زیادہ منٹ کا وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت اتنے جوش میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے پتھر کی سیلیں ہٹائی تو ایک اور حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، کیونکہ قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا، نہ ہی میرا موبائل فون۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا، پر ایک نیا قصہ کھل گیا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں ہے، لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی ہی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بیوقوف بن بھی جاتا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے،
وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرے اور مائک رکھنے کی کوشش کی، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسانوں کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کے راز ہیں اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبر میں سے فرشتے کی آواز آئی ہو۔ بس تبھی سے مجھے شک پڑ گیا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی۔ پھر جب میں نے قبر کھودی وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھودی ہے، پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر آ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا، اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے۔ ان کو تو میں نہ جانے قصائی، ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے مار مٹنے پر تیار ہو گئے تھے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اس دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا پوچھتا وہاں کے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں کہیں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکا کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ جب میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی ہے۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی۔ میں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں پھینکا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ خدا کا نام مت لو۔ تم نے اس کو ناراض کر کے یہ رستہ اختیار کیا ہے۔ بتاؤ کہ تمہیں سزا کیا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نذیر کے ساتھ بے تکلفی بڑھی تو ایک دن نذیر نے اسے کہا کہ وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا۔ وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنائی۔ جب میری اتنی ساری تصاویریں بنی تو میں مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی تھی۔ یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی تو ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ پر اس بھانجے نے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا، اس لیے اپنے غم کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی ہے۔ پھر ایک دن اس کے خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اس بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے یہ ناٹک اس نے اتنی کامیابی سے کیسے کیا۔ پر جیسے ہی میری بیوی کو مرنے کا اعلان ہوا، اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے، اور شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہ آدمی سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کو پیسے جو کھلائے ہوں گے۔ اب میری بیوی پیسہ کمانے کا ذریعہ بن چکی تھی۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں، مجھ سے اور سب لوگوں سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی، اس لیے وہ اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں پھنستی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جان کر اسے دھتکارنے کے بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اس برائی سے ڈرنے کے لیے تیار رہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری کتنی تصویریں پوری دنیا ہی کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اب تم اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننا۔ اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا اور دکھاؤں گا کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔